الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. کل سورہ ضحیٰ کی شروعات ہوئی تھی. الحمدللہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں چھوڑنا پڑا بیچ انشاءاللہ آج پھر وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, وہیں سے لے کے چلیں گے. سورہ ضحیٰ جیسا کہ میں نے 11 آیتوں پہ ایک حقوق پہ مشتمل ہے. یہ مکی سورہ ہے, آج سے 10ویں نمبر پہ نازل ہوئی. پھر آپ نے بہت سا اہل قریش مکہ میں جو ہے دعوت اسلام دعوت نہیں دینا, اور وہ ظلم بھی کرتے تھے, بہت تکلیف بھی دیتے تھے, بہت ساری باتیں. پھر حسن محمدی کا آپ تذکرہ سن رہے تھے, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ سن رہے تھے, اور اسی تذکرے پہ ہی بات شاید کسی اس پہ ختم ہوئی. غالباً وہ گوب والی بات میں جو چھپکلی تھی, چھپکلی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب انداز میں حمد کی, عجیب انداز میں اس نے بات کری, عجیب انداز میں اللہ کی تعریف کری عربی زبان میں. وہ مری ہوئی تھی, بدو نے لا کے حضور کے سامنے پھینکا اس انداز میں کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا, یہ جانور ہے کیسے بولے گا. لیکن سرکار نے ایک نگاہ فرمائی اور پوچھا یا تب تو بالکل گردن اٹھا دی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینوں کو یوں اٹھا کے ایسے بات کرتی ہے, لبیک میں حاضر و سعدیک, میرے نصیب جاگ اٹھے, میری سعادت کی آج مجھے اللہ کا محبوب پکار. اور کیا لقب دیتی ہے, یا زین من واف یوم القیامہ, اے وہ ذات جس کے صدقے تو فیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی سوائے غم اور تکلیف کے, سوائے پریشانی کے کچھ نظر نہیں آتا, لیکن فرماتی ہیں کہ وہ آپ کے صدقے تو فیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. حضور نے سوال کیا اس سے کہ من تعبد, کس کی پوجا کرتی ہے تو کس کی پجارن ہے, کس کی عبادت کرتی ہے. فرماتی ہے من فی السماء عرشہ, جس کا عرش آسمانوں پہ, وفی الارض سلطانہ, جس کی سلطنت زمینوں پہ, وفی البحر سبیلہ, جس کے راستے سمندر میں, وفی الجنت رحمتہ, جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقابہ, جس کے عذاب جہنم میں. حضور پھر فرماتے ہیں کہ من انا, اس بندو کو بتا میں کون ہوں. وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین, آپ کے بعد آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین, آپ کے بعد نبوت کی جڑ کو کاٹ دیا گیا, آپ کے بعد جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا, جڑ کاٹ دی گئی, اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. پھر آگے فتویٰ بھی دے دیا, اس نے کہا کہ قد افلح من صدقک, جو آپ کی مان لیا وہ کامیاب ہو گیا, وقد خاب من کذبک, جو آپ کو نہیں مانا وہ گمراہ ہوگا, جھوٹا ہوگا. اچھا یہ تو کوئی گوہ کی بات. آؤ ایک بادیہ نشین خاتون ہے, ان سے پوچھتے ہیں حضور کا حلیہ, حضور کا حسن کیسا. ام معبد, آپ شاید نام سنے ہوں اکثر کبھی. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے موقع پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے, ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جا رہے تھے تو مدینے سے پہلے جو ہے, مدینہ شہر مدینہ داخل ہونے سے پہلے جو ہے ام معبد کی جو ہے کچا پکا ٹوٹا پھوٹا اس کا مکان تھا, اس کی کلی تھی. حضور اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یہاں بیٹھ کے اس کے گھر میں چلے گئے, وہاں رک گئے, اور بھوک کی شدت بہت تھی. تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ تم ہماری ضیافت نہیں کرو گی. ام معبد سے فرمایا تم ہماری ضیافت نہیں کرتی. تو فرمایا انہوں نے کہا کہ اس وقت بدنصیبی سے میرے دروازے پہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں, آپ کی ضیافت کروں, وگرنہ ایک عرب خاتون ہوں, ہماری تو گھٹی میں شامل ہے کہ مہمان نوازی کرنا. ہم تو یوں ہی مہمان نوازی کرتے ہیں, لیکن بدنصیبی سے کچھ ہے نہیں کرواتے, کیا کریں. تو دیکھا تو ایک مریم سی بالکل بکری کھڑی ہوئی تھی, جس کے ٹانگوں میں گودا بھی نہیں تھا, بالکل ایک دم لاغر سی کمزور سی بکری کھڑی ہوئی تھی. تو اس نے کہا ابو معبد نے کہ میرا شوہر تمام پورے ریوڑ کو لے کے گیا چلانے کے لیے, اگر کچھ بکریاں ہی ہوتی تو ہم دودھ آپ کو دے دیتے, لیکن وہ ایک بکری جو لاغر کمزور سی تھی وہ ادھر کنارے کھڑی ہوئی. تو فرمایا کہ اچھا تم اگر اجازت دو تو اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں. خدا نہیں کہ وہ کہاں سے دودھ دے گی. فرمایا تم اجازت دو, تم یہ نہ بتاؤ کہ کیا ہے کیا نہیں, تم اجازت دو ہم اس سے دودھ لے لیں. وہ مسکرائی, اس نے کہا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو ہنسنے لگی کہ نہیں, کہ اگر دے دے وہ تو آپ لے لیں, اس دودھ لے لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو کھول کر حضور کے پاس لے گئے. حضور نے اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا, ایک دو مرتبہ ہاتھ پھیرا. تو کتب کی سیر میں آتا ہے
سیر کی کتب میں آتا ہے کہ اس نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کیا، بکری کی ٹانگیں چوڑی ہو گئی، اور فرمایا کہ اس کی کھیری میں دودھ اتر گیا، اور فرماتے ہیں کہ اتنا دودھ دیا کہ ام معبد کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے برتن بھر گئے، خود حضور نے بھی پیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی۔ خیر حضور دودھ پیا اور ابو بکر رضی اللہ نے دودھ پیا، اور اس کے بعد پھر حضور نے برکت کی دعا دی اور چلے گئے، نکل گئے۔ اب جب ام معبد ابو معبد جب اس کا شوہر جب گھر آتا ہے، شام میں جب بکریوں کا ریوڑ دے کے واپس گھر آتا ہے چرا کے، بکریاں چراتا ہے تو بکریاں چرا کے واپس آتا ہے، تو اپنے جھوپڑی پہ اپنی کلی پہ انوار برستے دیکھتا ہے، اور جب گھر میں اندر داخل ہوتا ہے تو ام معبد کے چہرے پہ ایک الگ سا نور دیکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آج کچھ الگ نظارہ نظر آ رہا ہے، کچھ الگ سی روشنی نظر آ رہی ہے، تمہارے چہرے پہ کچھ الگ سی روشنی نظر آ رہی ہے، بکری پہ نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ تو بڑی تندرست ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کیا کہتی ہے، جا رجل مبارک، اس نے اصل میں حضور کا نام پوچھ نہیں پائی تھی، وہ حضور کا نام نہیں پوچھ پائی تھی، تو اس نے اپنے حساب سے اپنی طرف سے نام رکھ لیا تھا، حضور کا کیا نام رکھا تھا؟ مبارک۔ وہ کہتی ہے جا رجل مبارک، مبارک آیا تھا، تو کہتا ہے کون مبارک؟ کہ وہ میں آپ کے سامنے بس ام معبد کے دو جملے رکھنا چاہتا ہوں۔ ام معبد نے جس انداز سے حضور کی تعریف، حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ویسی اس انداز میں بات نہیں کی۔ ام معبد بڑا خوبصورت دو ہی جملہ فرمایا، لیکن بڑا خوبصورت فرمایا۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ لیس بالطویل ولا بالقصیر، بہت لمبا بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا پست قامت بھی نہیں تھا، اور لیکن وہ جب چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو، ایسا حسن تھا اس کا کہ وہ جب چلتا تھا تو اونچائی سے نیچے کی طرف اترتا ہو۔ اب روزانہ ان کے گھر کے اندر جو ہے حضور کی باتیں ہونے لگی۔ ابو معبد بکریاں چرا کر جب روز آتے گھر میں، آنے کے بعد جب وہ کھانا پیش کرتی ہیں ابو معبد کو، تو وہ کہتی کہ مبارک کی بات سناؤ، مبارک کی بات بتاؤ۔ بیچ بیچ میں بیٹا بھی لطفہ دیتا کہ نہیں امی، مبارک نے ایسے بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ روز ان کے گھر میں حضور کا تذکرہ ہوتا، روز ان کے شام میں ان کے گھر حضور کا تذکرہ ہوتا۔ پوچھا کہ مبارک کیسا دکھتا تھا، مبارک کیسا تھا؟ دو جملے ام معبد کہتی ہیں کہ کیا بتاؤں اس کا حسن کیسا تھا، وہ جب دور سے آتا تھا تو بھی اتنا خوبصورت دکھتا تھا کہ کلیجہ پھٹتا تھا اس کو دیکھ کے، اور جب قریب آیا تو بڑا خوبصورت دکھنے لگا۔ یہ دو جملے فرمایا کہ وہ دور سے جب آتا تھا تو بہت ہی حسین و جمیل نظر آتا تھا، بڑا خوبصورت، اور کہ جب قریب آئے تو بالکل ایسا لگتا تھا کلیجہ ہاتھ میں آتا، اس کا حسن عجیب تھا اللہ نے۔ خیر مبارک کے تذکرے ہونے لگے، مبارک کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن کچھ سودا سلف لینے کے لیے، کچھ سودا سامان لینے کے لیے ام معبد اور ان کے بیٹا باہر نکلے، شوہر بکریاں چلانے گیا تھا، دونوں ماں بیٹا گئے باہر، تو وہاں کچھ سامان ملا نہیں جس چیز کے لیے نکلے تھے، تو چلتے چلتے وہ آگے مدینہ شریف میں چلے گئے۔ جب مدینہ شریف میں گئے تو وہاں بازار کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، بچے نے دیکھا، فرمایا فصاحت طف یا اماں ہو ہذا صاحب مبارک، اے اماں جلدی دیکھ، وہ مبارک کا صاحب، مبارک کا دوست جا رہا ہے، مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ جا کے اس نے دوڑی اور جا کے حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہتی ہے کیا پوچھتی ہے، آئین مبارک، مبارک کہاں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کون مبارک، کیسا مبارک؟ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ مبارک جس نے جو برکتوں والا تھا، جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو ابو بکر پہچان کے اچھے وہ تم ہو جو راستے میں جو تمہاری کلی پہ رکے تمہاری جو، پھر وہ لے کر اس کو جو ہے ام معبد کو اور اس کے بچے کو لے کر حضور کے پاس گئی، اور پھر انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور حضور کے پاس جو ہے بیٹھی، تھوڑی دیر پھر آ گئی، روانہ ہوئی۔ جب شام میں ابو معبد گھر آیا تو آج پھر اپنی جو ہے کلی پہ، اپنی جھوپڑی پہ انوار اترتے دیکھ رہا، آج پھر ام معبد کے چہرے پہ ایک الگ نور دیکھ رہا ہے۔ تو پھر آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج پھر مبارک آیا تھا، کیا بات ہے، آج پھر مبارک آیا تھا کیا؟ گھر کی فضا بتی بتی نظر آ رہی، پھر آج وہ نور اور انوار نظر آ رہے، روشنی نظر آ رہی، مبارک پھر آیا تھا۔ فرمایا مبارک تو نہیں آیا تھا، ہم مبارک سے ملا ہے۔ فرمایا وہ رہتا کہاں ہے، کون ہے مبارک، کیسا ہے، رہتا کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ جسے دنیا محمد عربی کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم مبارک کہتے تھے، وہ حضور ہے۔ تو اس نے دو جملے فرمائے کہ ایک دور سے آتے تھے، بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل نظر آتے تھے، اور جب قریب آئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو، اور زیادہ حسین و جمیل نظر آئے۔ اور فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سال قحط پڑا تھا، اس
उस साल को आमुर रिबात कहते हैं, आमुर रिबात के नाम से वो साल मशहूर हुआ था। फरमाते हैं वो बकरी उस जमाने तक जिंदा रही, वो बकरी उस जमाने तक, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जो कहर पड़ा था, उस जमाने तक वो बकरी जिंदा रही और तब तक दूध देती रही। ये हुजूर की बरकत थी, ये हुजूर ने जो है। तो बहरहाल जो उस वक्त लोग करीब थे उन्होंने कहा कल कमर लैलतल बद्र, और जो 1400 साल के बाद भी कहने वालों ने कहा ये मीर करीम जो है, मीर करीम जो है, इस तरीके से बुजुर्ग है पाकिस्तान के, मियां मीर है शायद, उन्होंने पंजाबी जुबान में बड़ा खूबसूरत शेर कहा है। फरमाते हैं मुखचंद बदर शाशानी मथे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिम्मत भरिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली है, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख की जान लड़िया। बहरहाल कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, अल्लाह के का हुस्न था ये, अल्लाह ने अपने महबूब को अजीब हुस्न जमाल अता फरमाया था, अजीब अंदाज था, जो देखता वो देखता रह जाता, कलेजे पे हाथ रख देता। मैंने कल बताया ना कि अम्मा आयशा फरमाती है जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगलियां काट दी, आपका अगर सरकार दो आलम को देख लेती तो अपना दिल और कलेजा काट। बहरहाल फरमाया वद्दुहा, मुझे महबूब तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी सियाह जुल्फों की कसम, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं और आपसे मुंह मोड़ा भी नहीं। और बाद अल्लाह वाले फरमाते हैं कि चेहरा मुबारक दिन की मानिंद, चेहरा मुबारक हुजूर का दिन की मानिंद, जुल्फ मुबारक रात की मानिंद। तो गोया अल्लाह ने दिन और रात दोनों को एक उसमें जमा करके, एक चीज एक वक्त के अंदर जमा करके हुजूर के अंदर, ये दोनों वक्तों को एक इसमें जमा करके हुजूर के अंदर रखी। और अल्लाह ने देखो ना अपने महबूब के लिए, जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना तो मुहिब अपने महबूब के लिए बहुत कुछ कर जाता है, मोहब्बत में दीवानगी बहुत कुछ कर जाता है। तो अल्लाह भी अपने महबूब के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो अनहोने थे, जो जिसे आदमी कहता है कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अल्लाह ने वैसे वैसे काम अपने महबूब के लिए किए। हुजूर के लिए अल्लाह ने किबलतैन को जमा कर दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश में अल्लाह ने किबला बदल दिया, किबलतैन को अल्लाह ने हुजूर के लिए अल्लाह ने किबलतैन को जमा कर दिया। शब मेराज में अल्लाह ने अंबिया और फरिश्तों को एक जगह इकट्ठा फरमा दिया, हत्ता कि बैतुल मुकद्दस में आलम दुनिया और आलम बरज़ख के लोगों को अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया। ये अनोखा अनहोने काम है ना ये सब। अल्लाह ने हुजूर के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो अनहोने थे। कुरान में अल्लाह ने हुजूर के चेहरे का तज़किरा फरमाया, हुजूर की जुल्फों का अल्लाह तज़किरा फरमाते हैं, हुजूर की पेशानी को अल्लाह वल्कमर फरमाते हैं, हुजूर की मुबारक आंखों को अल्लाह माज़ागल बसर फरमाते हैं, हुजूर के मुबारक होठों को अल्लाह ने शफतैन कहा, हुजूर के मुबारक कानों को अल्लाह ने कुल उज़ुन खैर कहा, हुजूर की जुबान मुबारक को अल्लाह ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कहा। ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ने अपने हबीब का कुरान पाक में जा बजा तज़किरा फरमा दिया। अल्लाह जा बजा तज़किरा फरमा रहे अपने महबूब। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह ने अपने महबूब की कसम खाई, अल्लाह ने अपने महबूब की कसम खाई है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना, अक्सर नौजवानों को भी मैं कहता हूँ बहुत कस्में खाते हो तुम लोग, एक बात ध्यान रखना है। एक रिवायत है हुजूर फरमाते हैं कि मन सजद लिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह को सजदा किया उसने शिर्क किया। और एक रिवायत में फरमाते हैं कि मन हलफ़ लिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क की। तो इसलिए फरमाया आज लोग लाइल्मी की वजह से, लोग जज्बात में आके, औरतें लाइल्मी की वजह से अपने बच्चों की कसम खा लेती है, मेरे बेटे की कसम, मेरी बेटी की कसम, फलाने की कसम। आदमी किसी औरत की मोहब्बत में आके उसकी मोहब्बत में तेरी कसम, बंदा कहता है ना फला की कसम, फला की कसम, फला की कसम। अल्लाह ने फरमाया कि ये कसमें नहीं खाना। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसने गैर की कसम खाई उसने शिर्क किया, है हदीस है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आज के बाद अल्लाह की कसम खा सकते हो कि मुझे अल्लाह की कसम, वो भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन फितरतन जिसकी फितरत में होश बस जाता है तो इतना है गुंजाइश है कि तुम अल्लाह की कसम खा सकते हो, लेकिन किसी गैर की या किसी अपने महबूब की, बंदा कहता है ना कि फला शख्स मेरा महबूब है मैं उसकी कसम खाता हूँ, नहीं, खबरदार,
قسم نہیں کھانی. اللہ نے منع فرما دیا کہ کوئی اپنے کسی محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا. کھاؤں گا تو میں اپنے محبوب کی قسم. اللہ اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے. اللہ کو اختیار ہے, وہ مالک الملک ہے, بادشاہ ہے کائنات, اس کی مرضی. تو اس لیے فرمایا کہ قسم نہیں کھانا, لیکن اللہ اپنے محبوب کی قسمیں کھا رہا ہے. اللہ نے حضور کی عمر کی قسم کھائی, عمر مبارک کی قسم کھائی. لعمرک, حضور کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد, اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم کھائی. والعصر, نسبتوں کی اللہ نے قسم کھائی. فلا وربک, اللہ نے لیکن مخلوق کو منع فرما دیا کہ تم کسی اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے, اسی طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب آپ میری محبت میں وحدہ لا شریک ہے. میں آپ کی محبت میں کوئی شرک پسند نہیں کرتا. جس طریقے سے آپ میری ذات میں کسی کو شریک نہیں پسند کرتے, شرک کو پسند نہیں کرتے, میں بھی آپ کی محبوبیت, آپ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں پسند کرتا. تو محبوب, میں آپ کی قسم کھا, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب, میں اللہ قسم کھا سکتا ہے اپنے محبوب, یہ اللہ کو اختیار ہے, اللہ کی مرضی. لیکن فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کسی اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا, نہیں کھائے. اور محبوب آپ کی قسم اس لیے کھائے کہ آپ کی شان, آپ کی فضیلت بیان, آپ کا مرتبہ بلند ہو. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ایسے حسین, ایسے جمیل محبوب کو بھی بھلا کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ محبوب میں نے نہیں چھوڑا, محبوب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. اتنے خوبصورت محبوب کو کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ اتنے حسن والے, اتنے چاش کی طرح روشن چمکتے چہرے. میں نے کہا پتا ہے نا چاش کا وقت کیسا ہوتا ہے, سورج جب آب و تاب پہ ہوتا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو آنکھیں چدیا جاتی. تو فرمایا چاش کی طرح روشن چہرے والے محبوب, اے کالی زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا ایسے محبوب, ایسے حسن والے, ایسے حسین و جمیل کو بھلا کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ما ودعک ربک وما قلی. میرے محبوب یہ کافر خوش ہوتے ہیں تو ہوئے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب یہ کافر, یہ کفار, یہ مشرکین خوش ہوتے ہیں تو ہوئے, 40 دن وہی نہیں آئے, یہ خوش ہو گئے. محبوب تیری عظمت ہے. اچھا لیکن ایک چیز, یہ 3 باتیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, یہ 3 باتیں تسلی کے لیے کافی تھی. حضور پریشان تھے کہ وہی نہیں آ رہی ہے, غمگین تھے, غمزدہ ہو گئے, تکلیف میں آ گئے, تو اللہ نے وہی کر دی. 3 آیت کافی تھی کہ تسلی ہو جاتی. لیکن محبوب صرف تسلی نہیں کرواتا, محب صرف تسلی اپنے محبوب کو نہیں کراتا, محب پھر آگے تشفی بھی کراتا. ہوتا ہے نا, پہلے بندہ تسلی دیتا کہ دیکھیں تو غلط فہمی تھا, تیری قسم میں نہیں تجھے چھوڑا, نہیں تجھے ایسا, تو سمجھ میری بات کو, غلط فہمی ہو گئی. پھر آگے تشفی کراتا کہ اچھا یہ لے لے, یہ لے لے, یہ لے لے, دیکھ تیری تو عظمت ایسی ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. اللہ اپنے محبوب کو آگے 3 آیتوں میں جو ہے اللہ نے تسلی دی. بات پوری ہو سکتی تھی, یہاں بات ختم ہے, سورہ ختم کی جا سکتی, لیکن آگے اللہ تشفی دے رہا. کیا فرما رہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب تجھے نہ چھوڑا ہے, نہ تجھ سے ناراض ہوا ہوں. میرے محبوب تیری آنے والی گھڑی گزرے ہوئے گھڑی سے اچھی ہوگی, تیرا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے اچھا ہوگا. میرے محبوب آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا, اعلیٰ ہوگا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی آپ کے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی, ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا. میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری عظمتوں کی, تیری رفعتوں کی ڈنکے بجاتی چلی جائے گی. میرے محبوب جو ہونا تھا ہو گیا, محبوب جو ہونا تھا ہو گیا. اب آگے ہم اور محبت کے ساتھ اکٹھا رہیں گے. میں آپ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہوں گا, اور شفقت کے ساتھ رہوں گا, اور آپ کا تعاون کروں گا, اور مدد کے ساتھ رہوں گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جملے کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جو خیر لک ہے, اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندر کو کوزے میں سمو دی. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس زاویے سے دیکھیے, جس انداز سے آپ حضور کی زندگی کو دیکھیں گے, حضور کا آنے والا وقت آپ کو گزرے ہوئے وقت سے بہترین نظر آئے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر, پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا اس سے بہتر, پھر بچپن سے لڑکپن میں آنا اس سے زیادہ بہتر, پھر لڑکپن سے جوانی میں آنا اس سے زیادہ بہتر,
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ میرے محبوب جب آپ کنوارے تھے اس وقت بھی آپ بہتر تھے، لیکن میرے محبوب پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ میرے محبوب پھر آپ کو ہم نے اولاد عطا کی اس سے بھی زیادہ بہتر۔ جب آپ غار حرا میں جاتے تھے تو وہ بھی بہت بہتر تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ پھر بیت المقدس میں جا کر انبیاء کی امامت کرانا اس سے بھی بہتر، اور پھر آپ کا عرش پر آ کر اپنے رب سے ملاقات کرنا میرے محبوب اس سے بھی بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری عظمتیں بتاتا ہوں۔ ہاں میرے محبوب آپ کا مکے میں رہنا بہت بہتر، لیکن ہجرت کر کر مدینہ آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ پھر بدر میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق میں آپ کو اللہ کی جو مدد ملی اس سے بھی بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی زیادہ بہتر، اور بالآخر مکہ میں آپ کو ہم نے فاتح بنا کر بھیجا، آپ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے اس سے بھی زیادہ بہتر۔ آپ کا دنیا میں رہنا بھی بہت بہتر میرے محبوب، آپ کا دنیا سے پردہ فرما لینا بھی بہت بہتر، اور میرے محبوب اس سے بھی بہتر کہ آپ کا حشر میں اٹھ جانا، حشر میں اللہ جب آپ کو اٹھائے گا اس سے بھی بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا عطا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا میرے محبوب اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حوض کوثر پہ امتیوں کو پانی پلانا، پانی تقسیم کرنا اس سے بھی بہتر، پھر آپ کا امت کو لے کر جنت میں چلے جانا اس سے بھی بہتر۔ تمام انبیاء پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور حضور اپنی امت کی شفاعت کر کے امت کو جنت میں لے کر جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ سے افضل کی طرف آتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ آپ کا گزرا ہوا وقت آپ کے آنے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میری محبت چھوٹنے والی نہیں، میری محبت ٹوٹنے والی نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا محبوب، غم نہیں کرنا، ہمیشہ میری محبت پھلنے پھولنے والی۔ پھر مزید یہاں بھی بات ختم ہو سکتی تھی، تشفی بہت بڑی بات ہے کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا، بات یہاں ختم کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے اور باتیں عجیب فرما دی۔ کیا فرماتے اللہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بلند ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے تو آپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب مجھے تو آپ کو راضی کرنا ہے۔ آج اگر غور کرو دیکھو تو ساری دنیا اللہ کی رضا طلب کرتی، کوئی صوفی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی مفتی ہو، معلم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی کسی لائن کا ہو، کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، ہر شخص اللہ کی رضا طلب کرنے میں لگا ہو۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ کی رضا طلب کیا جائے۔ آج غوث کو دیکھ لو، کتب کو دیکھ لو، ابدال کو دیکھ لو، تمام ہر ایک اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہے، اللہ کی رضا طلب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، تمام انبیاء نے اللہ کی رضا مانگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کہہ کر اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو وادی عزیزرا میں چھوڑ کر اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا اور اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پہ جا کر اللہ سے اللہ کی رضا مانگی۔ لیکن حضور کی کیا شان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا، تمام مخلوق تمام کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، اے میرے محبوب میں تیری رضا طلب کرتا۔ سارے انبیاء، سارے نبی، سارے لوگ میری رضا کے طلبگار، میرے محبوب میں آپ کی رضا کا طلب، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا میرے محبوب راضی ہو جائیں گے۔ کیوں غم کرتے؟ میں نے نہیں چھوڑا تھا آپ کو، میں ناراض نہیں ہوں، میں تو آپ کو عطا کر رہا ہوں، میں تو دے رہا ہوں۔ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کیا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا۔ محبوب
میں آپ کی مراد کو پورا کروں گا. اور اللہ نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا. حضور نے اشارہ کیا, اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. حضور کے ہاتھ اٹھتے اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے. حضور کی زبان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے. ابھی ابو ہریرہ گھر کو نہیں پہنچتے, اس سے پہلے ان کی والدہ جو ہے ایمان لے کے آ چکی ہوتی. حضور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر دعا مانگتے ہیں, اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان میں جو ہے داخل کر دیتے. پھر حضور کی انگلیوں سے پانی کا چشمے کا جاری ہونا. بتانا مقصود تھا کہ میرے محبوب, ساری دنیا میری رضا طلب کرتی ہے, میں پروردگار میرے محبوب تیری رضا طلب. میرے محبوب جو آپ کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی. میرے محبوب جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کروں گا, اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ بس بس کریں گے. اچھا فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اِذًا بَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک, ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب میں تجھے راضی کروں گا. یاد رکھنا اس جملے کو. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں آپ کی رضا چاہتا ہوں, اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اِذًا بَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہگار بھی جہنم سے نہ نکال دیا جائے. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک گناہگار امتی بھی جہنم سے نکال دیا جائے, میں راضی نہیں ہوتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے امید والی آیت یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک سب سے امید والی آیت کون سی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن ہمارے اہل بیت کے نزدیک سب سے امید افزا کوئی آیت ہے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کے نزدیک یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 میں سے ایک چیز کا اختیار کرنے کی بات کہی. اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہیں, اس میں سے ایک چیز کو محبوب اختیار کر دو, ایک چیز لے لو. وہ کیا تھی 2 چیزیں؟ فرمایا یا تو آدھی امت کو اپنی بخشوا لو, آدھی امت بخشوا لو اور آدھی امت کا حساب لیں گے, اور یا تو پھر محبوب حق شفاعت لے لو. سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا یا تو آدھی امت کو بخش دیتے ہیں اور آدھی امت کا حساب لے لیں گے, یہ ایک بات کا اختیار آپ لے لیجیے, یا تو حق شفاعت آپ لے لیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ آدھی امت والا سودا میں نے کینسل کر دیا, میں نے حق شفاعت لے لی. شاید یہ بتانا مقصود ہو کہ میں اپنی امت کی شفاعت کر کے حق شفاعت لے کر پوری امت کو اپنی جنت پہ لے کر چلا جاؤں. آدھا حساب میں اگر پھنس گئے تو پھنس جائیں گے, اور شفاعت ہوگی تو پھر شفاعت تو سب کی ہو جائے گی. اچھا بعض لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے وکیل ہوں گے, حضور ہمارے وکیل ہوں گے, لیکن بمعنی ایڈوکیٹ میں کہتا ہوں کہ حضور ہمارے وکیل نہیں ہوں گے. بمعنی نگہبان حضور وکیل ہوں گے, نگہبانی کریں گے, وہ اس معاملے میں وکیل کہا جا سکتا ہے. لیکن بمعنی ایڈوکیٹ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور ہمارے وکیل نہیں ہوں گے. وکیل ہوتا ہے وہ اپنے موکل کی وکالت کرتا ہے, اور جب بندے کا جرم کھل جاتا ہے, جرم سامنے آ جاتا ہے, معاملہ اس کا کھلم کھلا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے, تو پھر ہوتا کیا ہے, جج فیصلہ دے دیتا ہے, اس کو جو ہے سزا ملے گی. ہمارے بھی تو گناہ بتانے کے لیے یہ 2 بیٹھے ہوئے ادھر کرامن کاتبین, اور ہمارے اعمال کے دفتر بہت ساری چیزیں, وہاں تو بھر بھر کے گواہیاں ملیں گی کہ اللہ اس نے یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور وکالت نہیں کریں گے, وکالت ہوگی تو معاملہ پھنسے گا. حضور ہمارے وکیل نہیں, حضور ہمارے شافی ہیں, حضور ہماری شفاعت کریں گے. وکیل گواہ ثبوت پیش کرتا ہے, شفاعت کرنے والا کہتا ہے اس نے گناہ بھی کیے, اس نے سب کچھ کیا, یہ سب کچھ کر کے آیا ہے, اس کے گناہ نہیں دیکھے جائے, میرا عمل دیکھ لیا جائے, میرا عمل دیکھ لیا جائے. یہ سب کچھ کر کے آیا ہے, لیکن اس کے گناہ نہ دیکھے جائے, میرا اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا دیکھ لیا جائے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمائیں گے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, اے اللہ
بے شک گناہگار ہیں لیکن میرے ہیں، میرا آنا دیکھ لیا جائے، میرا آنا دیکھ لیا جائے، ان کی بخشش فرما دی۔ اور امام قرطبی نے روایت بیان کی ہے، صاحب مشکات نے بھی اور بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، کتب احادیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ ان تعذبهم فانهم عبادك، آپ شاید سنے ہوں گے حضرت والا سے کسی مجلس میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے، فرمایا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك، تیرے بندے ہیں، تو اگر عذاب دینا چاہے تو تیری مرضی۔ حضور بہت روئے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے تیرے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے، اور بخش دے تو بہت کریم ہے۔ تو حضور بہت روئے، فرمایا کہ جب یہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرفع یدیہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلا لیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہم امتی اللہم امتی، اور فبقا، ساتھ حضور رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کی خدمت میں حاضری دو اور میرا سلام کہو، فسلہ ما یبکیک، میرے محبوب سے پوچھو کہ کیوں روتے ہو، کیوں غم کرتے ہو؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا لیا اور رونے لگے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور پوچھا کہ جاؤ جا کر پوچھ کے میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ محبوب کیوں روتے ہو۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، وربک اعلم، اللہ فرماتا ہے جبریل مجھے معلوم ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے، لیکن تم جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہو اور پوچھو کہ میرے محبوب کیوں روتے ہو۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم ہو رہا تھا، میں خود نہیں رو رہا ہوں، مجھے میری امت کا غم ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یقول لک، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ غم نہ کرو، محبوب جیسا کہو گے ویسا کر دیا جائے گا۔ جبریل جا کے محبوب سے کہہ دو کہ غم نہ کرو، محبوب رو نہیں، جیسا تم کہو گے میرے محبوب ویسا کر دوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں، اکثر شاید کسی مجلس میں سنا بھی ہوگا کہ محشر کے دن تمام انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر نبی یا رب نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر ایک نبی کی حالت خراب ہوگی، لیکن میرے اور تمہارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے اور حضور اتنا روئیں گے کہ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، محبوب سر اٹھاؤ، کیوں روتے ہو؟ تو حضور اٹھیں گے اور سر اٹھائیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ اللہم امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت ہے، اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ سرکار پھر سر رکھ دیں گے، سرکار کو عالم پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر اللہ فرمائے گا میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، ارفع راسک یا محمد، محبوب سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ، وشفی تو شفا، میرے محبوب جس کے قلب کے اندر آدھا رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، پھر روئیں گے، پھر اللہ فرمائے گا میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیوں اتنا غم کر رہے، کیوں رو رہے ہو؟ میرے محبوب جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہوگا میرے محبوب اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب پھر سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، فرمایا کہ میرے محبوب ارفع راسک یا محمد، یا محمد اب کیا ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ تو مجھے اختیار دے دے۔ اللہ فرمائے کہ جا میرے محبوب تجھے اختیار دیا، جسے چاہے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ اتنی تسلی دے دی، اتنی تشفی دے دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ بس کریں گے۔ بات یہاں تک بھی مکمل ہو سکتی تھی، سورہ یہاں تک بھی مکمل کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے آگے 3 گزشتہ احسانات کے تذکرے چھیڑ دی۔ ہوتا ہے نا کسی کا کسی محبوب سے جب نا اتفاقی ہو جائے تو جب اس کو مناتا ہے تو بات میں تسلی کے بعد پھر کہتا ہے نا کہ یار دیکھ میں تیرے ساتھ یہ احسان نہیں کیا تھا، یار دیکھ میں تیری فلاں موقع پہ تیری مدد کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا تھا، تو پریشان تھا، میں
پریشانی کے لیے میں تیرے لیے نہیں آیا تھا، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر نہیں آیا تھا، میں آیا تھا نا تیری مدد کے لیے. تو اللہ نے یہاں 3 احسانات کے تذکرے چھیڑ. الم یجدک یتیما فآویٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا کہ میرے محبوب، اگلی آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں عطا کیا؟ یتیم ہونا ایک بڑی تکلیف کی بات، بڑے غم کی بات ہے. جو یتیم ہوتا ہے بچپن میں وہی سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو، اس تکلیف. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دور یتیمی سے گزرے. اللہ نے اپنے محبوب کو جب وہ شکم مادر میں تھے، آپ سنے ہوں گے بیان میں کچھ دن پہلے کہیں، فرمایا کہ جب شکم مادر میں تھے اس وقت حضرت عبداللہ کو اللہ نے جو ہے پردہ دے دیا، ان کا انتقال ہو گیا. حضور کے والد ماجد کو اللہ نے انتقال ہو گیا ان کا. اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے یتیم بنایا. کیوں یتیم بنایا؟ فرمایا اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب پہ کل کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. میں اس کا مربی ہوں، میں اس کا معلم ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تعلیم دی، ہم نے پالا، ہم نے کیا. کوئی میرے محبوب پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ بعد میں حضور جب وحدانیت کی دعوت دیں گے تو کہنے والا کہے گا نا کہ دعوت تو ایک اللہ کی دیتے ہو اور تم تو پتہ نہیں کس کے ہاتھوں پلے ہو. تو اللہ بتانا چاہتا تھا. اور جس دور یتیمی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، خدا کی قسم میں سوچ لیتا ہوں میرے کلیجہ پہ بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہے اس کے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا شاید، حضرت عبداللہ کا جب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال، حضرت آمنہ کی عمر 16 سال، اور شادی کے ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ تجارتی سلسلہ جو ہے، قافلہ جو ہے شام کی طرف جا رہا تھا. حضرت آمنہ جو ہے امید سے بھی ہو گئی تھی، حمل ٹھہر گیا تھا. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ نے کہا کہ آگے کچھ انتظام ہو، کچھ تجارت و مال ہوگا، کچھ دولت ہوگی تو آسانی ہوگی. لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم بھی تجارت کرو، جاؤ. تو نکلے آپ بھی، جو ہے شادی ہو گئی، اب ذمہ داری ہے. تو تجارتی سلسلے کے ساتھ، قافلے کے ساتھ نکلنے لگے. تو فرمایا کہ حضرت آمنہ سے کہ آمنہ میں جا رہا ہوں، شادی کے ابھی چند دن گزرے ہوں، چند لمحے، چند مہینے، چند دن گزرے ہوں. تو اس وقت میاں اور بیوی کا جدا ہونا بڑا اس میں غم ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی شادی ہوئی اور ابھی جدا ہو جانا. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے تمہاری بہت یاد آئے گی. ایک محبوب جیسے محب اپنے محبوب سے بات کرتا اس انداز میں انہوں نے بات کری کہ مجھے تمہاری بہت یاد آئے گی، میں تمہیں بہت مس کروں گا. لیکن آمنہ جب میں واپس آؤں تو تم دروازے پہ کھڑی ہو کر میرا استقبال کرنا اور پھر ہم آئیں گے، پھر ہم ساتھ رہیں گے. میں چاہتا ہوں. کر کے حضرت عبداللہ جو ہے قافلے کے ساتھ نکل گئے تجارت کے لیے. جب ملک شام پہنچے، وہاں تجارت وغیرہ جو کرنا تھا کری. اب جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی. اور جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے، راستہ چونکہ وہی تھا، اور مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو وہاں طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی، بہت بیمار ہو گئے. تو وہاں حضرت آمنہ کے جو گھر والے تھے، یعنی حضرت عبداللہ کے سسرال والے، ان لوگوں نے بنو زہرہ قبیلے کے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس روک لیا. انہوں نے کہا آپ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ سفر کر سکیں، آپ یہاں رک جائیں، ہم آپ کا دوا دارو علاج کریں گے. آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ہے چلے جانا. لیکن اب قافلہ حضرت عبداللہ کی وجہ سے اتنے دن رک نہیں سکتا، تو قافلہ چل دیا، آگے بڑھ گیا. اب جب مکے میں شور ہوا کہ قافلہ آ رہا ہے تو ہر گھر میں خوشیوں کا ماحول ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے ہمارے شوہر آ رہے ہیں، عورتیں کہنے لگی انتظار میں ہو گئی کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں، بچے خوش ہو گئے کہ ہمارے والد آ رہے ہیں. عورتوں نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، خود بھی اچھے کپڑے پہنی، خود اچھے کھانے پکائے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. جب آئے سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. حضرت عبداللہ نہیں آئے. اما ہم دروازے کھڑے ہو کے انتظار کرتی ہیں کہ عبداللہ نہیں آئے. اور حضرت آمنہ اس امید میں تھی کہ عبداللہ آئیں گے تو میں ان کو اہلا وسہلا کہہ کے اندر داخل کروں گی، اندر ان کا استقبال کر کے بلاؤں گی، لے کے آؤں گی. لیکن حضرت عبداللہ نہیں آئے اور وہ انتظار کرتی رہ گئی. پھر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ مدینے میں ہے اور بنو زہرہ میں رکے ہوئے. خیر یہ ہوا کہ آ جائیں گے. پھر حضور اسلام کے کچھ رشتہ دار ان کو لیوانے کے لیے حضرت عبداللہ کو مدینہ جب پہنچے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. جب تک ابھی وہ پہنچ رہے ہیں حضرت عبداللہ کا جو انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال کی خبر آئی تو 16 سال کی بچی ہو، کیا عمر تھی اما آمنہ کی،
اس عمر کے اندر حمل سے بھی ہو اور یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا خاوند تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہو تو کیا ان کے اوپر صدمہ ہوا ہوگا. بہرحال لیکن بڑے صبر کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے وقت گزارا رہی اور رہنے لگی. پھر حضور کی پیدائش ہوئی. پھر حضور کو 4 سال کے لیے حضرت حلیمہ کے پاس رکھا گیا. پھر 4 سال بعد حضرت حلیمہ لا کے حضور اما آمنہ کے پاس پہنچا گئی. تو غالباً 6 سال کی جب عمر ہوئی تو اما آمنہ نے جو ہے ارادہ کیا کہ اب میں اپنے میکے جاتی ہوں کچھ دن کے لیے, میکے والوں سے ملاقات کر کے آتی ہوں. تو انہوں نے حضور کو لیا اور لے کر مدینہ شریف چلی گئی. وہاں جانے کے بعد کچھ دن وہ رہی وہاں پہ. فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے حضور, یہ حضور کا قول ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب میری اماں کے ساتھ میں تھا, میں 6 سال کی عمر تھی میری, اماں جب وہاں نکل رہی تھی تو اماں ایک قبر پہ جا کر کھڑی ہوئی. میری ماں والدہ ایک قبر پہ جا کر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا بول رہی تھی, مجھے وہ یاد نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس قبر پہ کیا باتیں کر رہی تھی مجھے وہ تو یاد نہیں ہے, لیکن ہاں میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ میں بھی رونے لگا. اگر تصور یہ سوچے تو شاید حضرت آمنہ جو ہے حضرت عبداللہ سے میں گفتگو ہوگی کہ عبداللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوٹ کر آئیں گے لیکن آپ نہیں آئے. عبداللہ آپ نے دیکھیے مجھے ایک امانت دے کر گئے تھے, آپ اس بیٹے کو دیکھیے کتنا خوبصورت, اس کی پیشانی کو دیکھیے کتنا اس پہ نور ہے. عبداللہ یہ بچہ بڑی شان والا بچہ ہے. بہرحال وہ باتیں کرتی رہی. حضور فرماتے ہیں مجھے یہ تو نہیں یاد ہے کہ میری اماں کیا بات کر رہی تھی, لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ والدہ رو رہی تھی اور ان کو روتا دیکھ میں بھی رونے. بہرحال پھر وہاں سے جب واپس نکلی, واپس پڑھتے جب آگے مکے کی طرف آنے لگی, مکے کے لیے جب نکلی ہے اما آمنہ تو ساتھ میں ان کی دادی ام ایمن بھی جب واپس آنے لگی تو ابوا کے مقام میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ اما آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اما آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اما آمنہ کی تدفین ہو گئی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن پکڑ کر لے کے آتی, حضور چھوڑا کے ایمن کو چھوڑا کے پھر جا کے اپنی اماں کی مزار پیچھے بچ جاتی. پھر ام ایمن زبردستی حضور کو اٹھاتی اور لے کر پھر آگے بڑھتی, چلو بیٹا مناتی ہے, خوش کرتی ہے چلو. لیکن پھر حضور دوڑ کے دوبارہ جا کے اما آمنہ کی مزار پہ لپٹ جاتے. عجیب داستان ہے, عجیب درد ہے. خیر بڑی حکمت سے بڑی ہمت سے ام ایمن لے کر واپس آتی ہے. ادھر لے کر آتی ہے حضور کو لانے کے بعد یہاں عبد المطلب پریشان رہتے ہیں کہ میرا پوتا ابھی تک آیا کیوں نہیں. کافی دن گزر گئے تھے. وہ روزانہ مکے سے نکل کے باہر آؤٹر پہ جا کر بیٹھ جاتے مدینے کی جانب کہ میرا پوتا. ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اور ایک عورت چلی آ رہی ہے. جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو میرا پوتا ہے. تو جب دیکھا کہ آمنہ نہیں ہے, پوچھا کہ ایمن آمنہ کہاں رہ گئی. فرمایا کہ اس کا والد تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا, اس کی والدہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا, یہ بچہ تو یتیم اکیلا ہو. حضرت عبد المطلب نے سرکار کو گلے سے لگا لیا, بہت روئے. بہرحال پھر اس کے بعد لے کر آئے. لے کر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ 2 سال تک عبد المطلب کی کفالت میں رہے. اب پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو بھی اللہ نے اٹھا دیا. اللہ نے ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ ایک ایک کر کے سارے سہاروں کو اللہ توڑ رہا تھا. اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا کوئی سہارا نہیں, میرے محبوب کا میں سہارا ہوں. سیرت نبویہ کے اندر ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب حضور کے والد کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تیرا محبوب جو مقصود کائنات ہے اس کا والد تو فوت ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو, تم کیوں فکر کرتے ہو. انا کافلہ انا حافظہ انا ناصرہ, میں اس کی کفالت کروں گا, میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اس کی مدد. تو فرمایا لم یجد کا یتیما فآویٰ. بس آج کے لیے بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. وقت ہو گیا, 2-4 منٹ بچا ہے افطار کو. ابھی بات نکلے گی تو بات بڑی ہوگی تو پھر وقت افطار کا چلے یہی ہو جائے گی. انشاءاللہ کل اللہ نے ہمت اور طاقت دی, انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے.